آداب، میں محمد امجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ملک ہندوستان میں کچھ عرصے سے حجاب کو لے کر تنازع چل رہا ہے۔ چنانچہ کرناٹک میں جو اسکول میں حجاب پہننے سے منع کیا گیا تھا، چند طالبات نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سے بھی انہیں کوئی خاطر خواہ انصاف نہیں ملا۔ کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا کہ حجاب اسلام کا ضروری حصہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ انفارمیشن کہاں سے ملی، وکلا نے کہاں سے جو ہے ڈیفینسو مواد فراہم کیا جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا گیا۔ حالانکہ بات کچھ اور ہی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یو پی میں الیکشن ہو رہے تھے اور دیگر اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے تھے، تو الیکشنز جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کرنا ضروری تھا۔ تو عام طور پر پبلک کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو حجاب کا مسئلہ چھیڑا گیا کرناٹک میں، وہ دراصل یو پی کے الیکشن جیتنے کی ایک ناپاک کوشش تھی۔ ہاں، اگر حق پہ رہ کے لڑتے اور جیتتے تو ہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی حکومت بنا لے، مگر چونکہ ڈرٹی پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو حجاب کا جو معاملہ ہے، یہ کیا اسلام میں ضروری حصہ ہے عورت کے لیے یا پھر آپشنل ہے، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مشکورہ بی بی صاحبہ، جو کہ کامل التفسیر، جو کہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، قرآن کو جو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا جاتا ہے، ایلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے شعبے میں یہ مہارت حاصل کی ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مشکورہ بی بی صاحبہ سے۔ مشکورہ بی بی، آپ کا بی بی این چینل پر خیر مقدم ہے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ جی، سب سے پہلا میرا یہ سوال رہے گا، کیا اسلام میں حجاب عورت کے لیے آپشنل ہے یا کمپلسری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی احکام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں جو کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا اور اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے احکام آتے ہیں کہ جن کو کرنے پر ثواب کی بشارت دی گئی ہے، وہ کرنا چاہیے، بہتر ہے، اگر نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے احکام ہیں جو آدمی کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، تو اس میں سے حجاب نہیں ہے، نمبر 3 میں سے بالکل بھی نہیں ہے جیسا عام طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں چوتھے نمبر پر کہ جن کو کرنا ممنوع ہے، جن کو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر وہ آدمی کرے گا کام تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح اور 2 قسمیں ہیں، اگر وہ نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کر لے تو کوئی بات نہیں۔ اور بعض احکام ایسے ہیں کہ اس کے کرنے پر چھوٹی موٹی سزا مقرر کی گئی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ کرے تو بظاہر تو اسلامی کوئی سزا اس کے لیے مقرر نہیں ہے، لیکن اسلام کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اب جہاں تک اس کا مسئلہ ہے حجاب کا، چونکہ یہ پہلے نمبر والی جو میں نے آپ کو احکام بیان کیے، پہلی قسم کہ جن کا کرنا ضروری ہے، جس نہ کو کرنے والا چھوڑنا گناہگار ہے۔ ناپسندیدہ ہے اور وہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حجاب بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایسے احکام جو ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت سے یا پھر ایسی حدیث سے ثابت ہیں، جس کو روایت کرنے والے بہت ہی مانے ہوئے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، اچھی صفات کے حامل لوگ ہیں، تو ان سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ایسی آیات اور احادیث سے، وہ فرض یا واجب ہوتے ہیں۔ تو چونکہ حجاب کے لیے واضح ایک دم کلیئر آیات موجود ہیں، ہم یہاں پر 2 آیات کا ذکر کریں گے اور مختصر سی اس کی تفسیر بھی یہاں پر ہم رکھیں گے تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو کہ یہ جو دھوم مچائی جا رہی ہے، جو شور مچایا جا رہا ہے، اوروں کی طرف سے نہیں، خود اپنی بچیاں اور خواتین، آپ اگر جو ٹی وی چینلز کی طرف سے جو انٹرویوز لیے جاتے ہیں، جو سروے کیے جاتے ہیں کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر،
اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حجاب پہنتی ہے، کیا آپ کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے یا یہ آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں، یا یہ اسلامی حکم سمجھ کر رہی ہیں؟ تو بہت ساری بچیاں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام میں ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، ہم کرتی ہیں، اور بہت ساری بچیاں یہ کہتی ہیں، ان کی تعداد بظاہر کم ہے لیکن انہی کی بات کو لیا جا رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی چوائس سے کر رہے ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں تو اسلام میں کچھ بھی اس کی سزا نہیں، حالانکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی بچیوں کے لیے بطور خاص ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ احکام معلوم نہیں۔ اب وہ آیت کیا ہے، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے، اس میں جلباب کا ذکر ہے۔ اب جلباب کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑی چادر یا اونی یا برقع۔ آیت میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ کہیے، کس سے؟ اپنی نمبر 1 پہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، پھر دوسرے نمبر پہ وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، یہ پیغام پہنچائیے ان تک۔ ٹھیک ہے۔ بڑی اہمیت کے ساتھ بہت سارے ہزاروں احکام نازل ہوئے، لیکن اتنی خصوصیت کے ساتھ جو مسلمان عورتوں کا الگ الگ قسم کی، یعنی حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، اسی آیت میں ہے۔ پھر تیسرے درجے میں فرمایا مومنوں کی تمام عورتوں کو، تمام مومنین کی عورتوں کو بھی آپ یہ پیغام پہنچا دیں کہ کیا کریں، وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی جلابیب، جلباب، اوڑنیاں، چادریں ڈال لیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ خود قرآن مجید کی آیت ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا چھوٹا سا، سب سے چھوٹا، کم تر فائدہ یہ ہوگا، فائدے تو بہت سارے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس کا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ اچھے گھر کی ہے، شریف گھر کی ہے، اور یہ اپنے کام سے گھر سے باہر نکلی ہے، انہیں اور کوئی غرض نہیں ہے۔ فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اس پر آیت ختم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کن کو؟ جو پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، جن کو احکام نہیں پہنچے تھے، مطلب زمانے جاہلیت میں یا اسلام آنے سے پہلے، یا ابھی بھی جن کو معلوم نہیں ہے، وہ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، رحم کرے گا۔ اب دیکھیے، اس میں 2-3 پوائنٹس میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جلباب کیا ہے، ادنا الجلباب، جلباب اوڑھنا یا ڈالنا۔ تو تفسیر طبری میں، اور یہ تفسیر طبری کب لکھی گئی؟ 3 صدی کے ختم پر، 310 ہجری میں اس کے مصنف کا انتقال ہوا، ابن جریر طبری، اور آج سے 1100 سال پہلے یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے جلباب باندھنے کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تقنع وتشد علی جبینہا، پہلی بات کہ وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے پردہ ڈال کر، اور یہاں سے پیشانی اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو بھی چھپائے، بہو کو، ایبرو کو، اس کو بھی چھپانے کا، باندھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، شان نزول بھی انہوں نے لکھی ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو باندیاں ہوتی تھی، مطلب باندیوں میں کون سے اخلاق ہوتے، کیریکٹر کا کچھ تصور نہیں رہتا ان کے اندر، تو باندیاں اس وقت اپنا چہرہ اور اپنے بال کھلا رکھتی تھی، ویسے ہی پھرتی تھی بازار میں، باندھی یعنی گلیوں کہ میں۔ نوکرانی یا کام والی؟ نہیں، نوکرانی یا کام والی بھی بول سکتے آپ، مگر اس زمانے میں جو تصور تھا اسلام آنے سے پہلے، اور اسلام نے اس کو ختم کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرنے کے بہت سارے مواقع پیدا کر دیے۔ تو وہ باندی کیا ہوتی تھی؟ مملوکہ ہوتی تھی، مال کی طرح اسے استعمال کیا جاتا تھا، مرد بھی جس طرح سے غلام خرید لیا جاتا تھا اس طرح غلام سے خریدا باندھی بھی جاتا تھی۔ تھا، عورتیں بھی خریدی جاتی تھی، اور وہ باندی کہلائی جاتی تھی۔ تو ان کے ٹھیک ہے، پاس کوئی عورت کو اخلاق نہیں باندھی ہوتے تھے، کہتے وہ تھے، مرد کو غلام کہتے تھے۔ ہاں، تو وہ چہرہ کھلا رکھ کے پھرتی تھی، بال بھی کھلے رہتے تھے۔ ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن، اور رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے سردار کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ان کا قول ابن جریر طبری نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کانت الحرہ تلبس لباس الاما،
जो आज़ाद औरतें थीं, वो भी ये औरतों को देख के इम्प्रेस हो जाती थी। ये जो गुलाम बांदियाँ बांदियाँ फिरती थीं, उन्हें अच्छा दिखता था कि अपना हुस्न और जमाल दिखाते फिर रही हैं। तो ये जो औरतें थीं आज़ाद, वो आज़ाद औरतें बांदियों की तरह लिबास पहनती थी। अब ये ज़माने में अगर हम देखें तो शॉर्ट्स पहनने का जो रिवाज चल गया है या फिर हिजाब के नाम पे मुख्तसर एक कपड़ा लपेटने का जो रिवाज चल गया है, फिर टखने से ऊपर का हिस्सा दिखाने का रिवाज है और बुर्क़े पहनने वाली बच्चियों में भी ये रिवाज हो गया कि हाथ को यहाँ तक भी उठा के मर्द हज़रात की तरह आस्तीन चढ़ा लेती हैं। ये सब काम जो थे, ये आज़ाद औरतें बानियों का देख के करती थी, उन्हें अच्छा दिखता था देखने में। तो अल्लाह ता हज़रत इब्न अब्बास का कौल है ये। उसके बाद वो कहते हैं तो अल्लाह ने फ़अमरल्लाहु निसाअल मुमिनीन, तो अल्लाह ने मोमिनों की औरतों को हुक्म दिया कि वो जिल्बाब पहना करें। और ये कौल मैं आखिरी इस आयत के बारे में ज़िक्र करूँगी, हज़रत क़तादा से रिवायत है, उसी तफ़सीर में कि अख़ज़ल्लाहु अलैहिन्ना इज़ा ख़रजना अन यख़नअना अलल हवाजिब, अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया है, उनसे ये अहद लिया है कि जब वो घर से बाहर निकलें, तो अपनी पेशानियों पर, अपनी बहू के ऊपर यहाँ से बाँध लें। मतलब सर पे तो आएगा, चेहरे पे भी छूटेगा। और इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि जिल्बाब का मफ़हूम समझाते-समझाते एक सहाबी ने अपनी चादर निकाल कर पूरा अच्छी तरह अपने आप को कवर किया, उसका तरीक़ा बताया और अपनी एक आँख खुली रखी, सीधी आँख। अच्छा, क्योंकि रास्ता देखने के लिए वो काफ़ी हो जाती थी। ठीक। आँखों को देखकर भी लोग फ़ितने में पड़ते, तो एहतियातन उन्होंने एक आँख अपनी बंद की और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी यही अमल था, वो अपनी एक आँख खुली रखा करती थी। तो ये एकदम हाई लेवल की ख़वातीन का है ये तक़वा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो खुद अल्लाह के नबी के घर की अहलिया हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी वो, तो उनका तक़वा सबसे अलग था। फिर मोमिनीन की औरतें अपने-अपने लिहाज़ से करती हैं, लेकिन जो औरतें हिजाब के नाम पर वो समझती है कि हम तो हिजाब इख्तियार करते हैं, हम तो मुत्तक़ी है, परहेज़गार है, अपने आप को समझती हैं, लेकिन लोगों को अपनी तरफ माइल करती हैं एक लिहाज़ से। तो ये इस्लाम में नापसंदीदा है और अगर कोई ये सवाल करे कि इस्लाम में तो कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। इस्लाम में तो कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है, जैसे चोरी की सज़ा है और दीगर सज़ाएँ हैं, तो इसकी सज़ा क्यों नहीं है? तो एक बात मैं यहाँ पर वाज़िह करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं कि जो करना नापसंदीदा है मगर बज़ाहिर उसके लिए कोई ख़ास सज़ा मुकर्रर नहीं की गई। लेकिन हाकिम शरा जो होता, मुसलमान हाकिम, अगर इस्लामी हुकूमत हो वैसी जगह पर, तो उसको इख्तियार होता है कि वो अपनी तरफ से कोई सज़ा मुकर्रर करे। मैं एक छोटी-सी मिसाल यहाँ पर आपको दूँगी। एक खातून थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना था वो, तो उसका रिश्ता तय हुआ। लेकिन वो रिश्ता तय होने से पहले उसका कोई मसला था, कोई अफ़ेयर हो गया था, बाद में वो सुधर गया था, बच्ची तौबा कर ली, अच्छी हो गई थी वो। अच्छे घर की बच्ची थी वो। तो वो लड़की का भाई आया हज़रत उमर के पास और कहने लगा कि मेरी बहन का ऐसा-ऐसा मसला था, बहुत बड़ा मसला था। अब मैं क्या वो रिश्ते वालों को ये बात बता दूँ कि ऐसा था या फिर मैं ऐसे ही निकाह कर दूँ? यानी वो ईमानदारी समझ रहे थे कि अपनी बहन का ऐब उनके सामने बयान कर दें, फिर रिश्ता होगा, समझ रहे थे वो। हज़रत उमर फरमाए कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हें इतने-इतने कोड़े लगाऊँगा। अब ये इसके लिए भी कोड़े लगाने का हुक्म है क्या इस्लाम में? नहीं, लेकिन वो खलीफ़ा थे, हाकिम भी थे, तो उनके पास ये इख्तियार था। तो अब अगर हज़रत उमर होते तो ज़ाहिर-सी बात है अभी भी हुक्म होता ये, जो अपने जिस्म की नुमाइश करके और हिजाब के नाम पर बस मुख्तसर सा कपड़ा लपेट कर निकल रही हैं और ये जिल्बाब में तफ़सील ये भी लिखी गई है, अपने चेहरे को, बालों को, सीने को ढाँकें। उनके लिए भी अगर ये हज़रत उमर होते या फिर कोई हाकिम शरा होता तो उनके हाथ में इख्तियार होता कि उन पर भी सज़ा मुकर्रर की जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हिजाब क्या होता है, जिल्बाब का मतलब क्या है। जिल्बाब का मतलब चादर, ओढ़नी या फिर बुर्का। चंद नादान बेवकूफ़ औरतें ये कह रही हैं कि कुरान पूरी खंगालिए, बुर्का नाम नहीं है उसके अंदर। एक नहीं, लफ्ज़ बुर्का होता क्योंकि है, ये वो उर्दू लफ्ज़ में के इस्तेमाल होता है, माना हिजाब होते भी हैं नहीं है, जिसमें हिजाब बुर्का सब भी बोल रहे शामिल हैं। जी, जी। है। एक मुस्लिम नाम रखने वाली खातून जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बक रही है, वो ये कह रही है कि ये सब जो है औरत को दबा के रखने का, ये मुसलमान मर्दों की जानिब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि आपने कुरान के हवाले से इसको साबित किया और हदीस के हवाले से इसको साबित किया, वो भी अकाबिर मुहद्दिस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी आपने बात की और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी जो है
چند باتیں حجاب کے تعلق سے ثابت ہے. تو یہ آپ نے سب سے اچھی اور اہم بات کہی کہ یہ کوئی غلام بنانے کی بات نہیں ہے حجاب کرنا، بلکہ اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ آزادی. خاندانوں کی، اعلیٰ طبقے کی عورتیں جب جی باہر نکلیں گی تو وہ انہیں ستائی نہ جائے، اسی لیے ان کو یہ کرنا ہے. اور یہ ننگا پن ہے، کم کپڑے ہے یا پھٹے کپڑے جو پہنتی ہیں آج کل، یہ نوکرانیوں کی، باندیوں کی رسم ہے. تو یہ جو آج کل جو اپنے آپ کو ماڈرن اور ایلیٹ کلاس کی خواتین بتا رہی ہیں اور ڈریسنگ جو کر رہی ہیں وہ نوکرانیوں کی جیسی کر رہی ہیں، تو اور انہیں یہ سمجھنا اس چاہیے پہ زیادتی حجاب اور ان کے جی درجے کو بلند کرتا ہے، نہ کہ ان کے درجے کو گھٹاتا ہے. جی، اب میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ سینے کو بھی ڈھکنا ہے، چند عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حجاب کے نام پہ صرف ہیڈ سکارف بن لیتی ہیں، باقی کا جسم ان کا چپکے ہوئے کپڑے، باریک کپڑے یا کم کپڑے. تو ستر پوشی عورت کو کتنا حصہ جسم کا چھپانا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیے، عورت کا جسم کا زیادہ تر حصہ چھپانے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے. اب اس میں سے جو چیز ظاہر کی جا سکتی ہے وہ اس کا چہرہ ہے، ہم، اس کے دونوں ہاتھ ہیں کلائی تک، اور اس کے دونوں پیر ہیں ٹخنوں تک. ہم، اتنا حصہ کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کے علاوہ اور ایک آیت ہے، وہ ہم. 2 آیتوں سے یہ احکام ثابت ہوئے ہیں. ٹھیک. تو اب پھر آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور وضاحت کر دیں، جی، چہرہ مطلب کتنا؟ چہرے سے مراد پیشانی اور ٹھوڑی تک کا اتنا حصہ. ہم، کان بھی اس میں چھپنا ہے، ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ بھی چھپنا ہے، بال بھی چھپنا ہے، بال اگنے کی ٹھیک. جگہ سے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام میں ہاتھ بھی کھلے رکھنے ہیں اجازت ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنے کی اجازت ہے، تو پھر نقاب کا حکم کہاں سے آ گیا؟ ہم، تو نقاب کا حکم کہاں سے آیا؟ اسی آیت سے آیا ہے. وہ کیسا آیا؟ دیکھیے، چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے گھر کے باہر، چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے گھر کے اندر، ہم، ہم. کیونکہ وہ زینت ظاہر کرنے کی جگہ ہے گھر. ٹھیک. اور سوری، چہرے پر غزلیں کہی جاتی ہے اور چہرے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، شاید اسی وجہ سے نقاب کا بھی حکم ہے. ہاں، میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ہم، لیکن پھر یہ نقاب کا حکم کہاں سے آ گیا اور ہاتھوں کو چھپانے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ فقہائے کرام نے ہم. اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ عورت جب ایسی جگہ جائے جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، جہاں پر مرد حضرات ہوں اور وہ اس کی طرف مائل ہوں اور اس کا صرف اندیشہ ہو، تو اچھا. اسے چہرہ ڈھکنا ہے. وہاں پر ہم. چہرے کو چھپانا لازمی ہے اور ضروری ہے، ورنہ وہ اگر فتنے میں ملوث ہوگا، اس سے غلطی ہوگی، تو یہ بھی ساتھ میں ذمہ دار ہوگی. ٹھیک. ٹھیک. تو اور ایک آیت آپ نے بتانا ہے. جی، دوسری آیت جو ہے، پہلی آیت میں جلباب کا ذکر تھا، دوسری آیت میں خمار کا ذکر ہے. وہ اچھا. خمار والی آیت جو ہے بڑی تفصیلی آیت ہے، اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کن پر ظاہر کر سکتی ہیں. ہم. یعنی سڑک پر چلتے ہوئے یا پھر کہیں بھی سوشل میڈیا پہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف ان لوگوں پر جو اس کے خونی رشتہ دار ہیں، قریبی. ہم. یہ احکام دیے گئے، اور یہ فرمایا گیا اس آیت میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان عورتوں کو یعنی مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی خمار یعنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈھکے. اب یہ جیوب کا مطلب کیا ہے؟ جیب یعنی کپڑوں کا ایسا حصہ جو پھاڑ کر الگ سے سیا گیا ہو، جیسے جیب ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہم بولتے جیب. یہ گلے کا حصہ بھی کھلا رہتا، تو اس کو جیب کہتے ہیں. تو وہاں سے اوڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ آیتوں کو، دونوں آیتوں کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خمار کا جو حکم آیا ہے یہ گھر کے اندر ہے. ہم. اور صراحت سے تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جلباب خمار سے اوپری درجے کی چیز ہے. اچھا. وہ موٹا کپڑا، بڑا کپڑا ہوتا ہے، ہم. اور خمار جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. یعنی آداب صرف گھر کے باہر کے نہیں ہیں، کیونکہ جو گھر کے اندر اپنی حیا اور ادب کے ساتھ رہے گی، وہ باہر بھی ادب کے ساتھ رہے گی. بالکل. بالکل. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے، بعض خواتین گھر میں بڑی بے پرواہ ہو جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے ہی لوگ تو ہیں، تو جس میں جو ہے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے برائیاں جنم لے رہی ہیں. بڑے بڑے یہ جو حادثات اسم بھی کا ہو آپ نے جاتے جو ہیں. ذکر کیا ہے، جہاں پر
جو ہے آپ کو کیا احتیاط کرنا ہے؟ وہ خونی رشتوں کو ذرا وضاحت سے بتا دیں، کون کون ہے خونی رشتے میں شامل؟ پہلے نمبر پہ ظاہر سی بات ہے شوہر ہے، ہوں، اس کے لیے تو پوری اجازت ہے. دوسرے نمبر پر والد، اور پھر شوہر کے والد، ہوں، وہ بھی احتیاط کے ساتھ. یعنی صرف اتنی اجازت ہے چہرہ کھلا رکھنے کی، بال کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر اوڑھنے کے پھرنا بھی نہیں ہے. ہوں، خمار کا حکم گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، پھر بھائی، ہوں، بیٹے اور بہن کے بیٹے، بھائی کے بیٹے یعنی بھانجے اور بھتیجے، ہوں، اور ایسی عورتیں جو گھر میں آتی جاتی ہیں. اب ہوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی بے پردہ ہونا. یہ بے پردہ ہونے کی بات نہیں ہے. زینت کا اظہار، یعنی ہاتھ میں چوڑیاں ہیں اور انگوٹھی ہے اور آنکھوں میں کاجل اور چہرے کا جو بھی کیونکہ اس زمانے میں کاجل کا بطور خاص ذکر کیا جاتا تھا، تفاسیر میں ذکر ہے، اب تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہوں۔ تو چہرے کی زینت، میک اپ، آج یہ کل یہ سسٹم ان میں پہ تو بہت ظاہر ہو ہوا سکتا. کرتا ہے۔ ہوں، یہ وہ عورتوں پر جو مسلمان عورتیں ہیں گھر میں آتی جاتی ہیں، ہوں۔ یا پھر چھوٹے بچے ہیں، ایسے بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتیں نہیں جانتے ہیں. یہ قرآن 12 مجید سال کی سے آیت کم کا عمر حصہ کے ہے. بچے۔ نہیں، 12 سال سے کم عمر کے بچے وہ زمانے کی بات تھی. یہ زمانے میں 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اچھا، یوٹیوب کی برکت ہے، یہ یوٹیوب کی وجہ سے، یا پھر دوسرے جو بھی پلیٹ فارم سے بول برکت آپ سکتے کو بچے غلط لفظ بچے جو استعمال ہیں کر دیا۔ وہ اس سے محفوظ نہیں ہیں. تو ٹھیک، احتیاط اسی میں ہے کہ بچوں سے بھی احتیاط کی جائے، ان ٹھیک سے ہے، بھی پردہ کیا جائے. ٹھیک ہے۔ آج کل کا جو سوشل میڈیا کا ماحول ہے اس میں احتیاطیں اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر احتیاطیں نہ کریں تو خطرہ ہے۔ آپ دیکھیے، آئے دن نیوز قرآن پڑھتے مجید رہتے کی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے کہ جو بچے عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے مطلع نہیں ہوئے، ہوں، اتنا لکھا ہوا ہے، عمر کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک، یہ زمانے میں یہ بھی ہونا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام اتنا کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اتنی بہترین انداز میں جو ہے قوانین بنائے گئے ہیں جو انسانیت کے پورے پورے انٹرسٹ میں ہے، انسانیت کی بھلائی میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ ان کی نادانی ہے، مگر نادان آپ عمر بھر بنے نہیں رہ سکتے۔ آپ اپروچ ہوئیے، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان سے سوال کریے۔ اب ایسی مسلمان خواتین جو نام کی مسلمان ہیں یا پھر ہے بھی نہیں، مگر یہ سوشل میڈیا پر یا پھر جو ہے مین اسٹریم میڈیا میں آ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کوئی جو ہے پردے کا حکم نہیں ہے اور جو ہے برقعے کا حکم نہیں ہے، نقاب کا ہے، نہ حجاب کا ہے، یہ سب جو ہے عورت کو دبانے والی باتیں ہیں۔ جبکہ کرناٹک میں خود ایک بشرا متین نامی لڑکی حال ہی میں 16 گولڈ میڈلز جیتے ہیں اس نے، اور وہ حجاب والی لڑکی ہے۔ تو حجاب پہن کر لڑکی تمام وہ اونچائیاں طے کر رہی ہیں اور تمام کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ کیا انہیں اس کی جلن تو نہیں ہے جو ایسا کر رہے ہیں کہ حجاب پہن کر خواتین اسکول کو نہ آئیں؟ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی، یہ جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ نعرہ تو لگایا جا رہا ہے، کیا یہ نعرہ مسلمان لڑکیوں کے حق میں کھوکھلا تو نہیں ہے؟ کیا یہ جو حجاب سے روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے اسکول جانے سے رک جائیں گی؟ دیکھیے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں. ہوں، کوئی اپنے دل کی یا دماغ کی بات نہیں ہے یہ. ہوں، تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نعرے کھوکھلے ہیں. اور قرآن مجید نے بھی، کیونکہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہاں پر بات کر رہے ہیں، ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہوں گی ہوں، کہ ان کے دل میں جو بغض ہے مومنوں سے، چاہے وہ بولیں کچھ بھی، ہوں۔ جو ان کے دل میں بغض ہے وہ دکھ کے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دل میں جو بیماری ہے اور بغض ہے وہ دکھائیں گے نہیں؟ اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیے تاکہ سب کے بغض سمجھ۔ یعنی کینہ، یا پھر دشمنی، یا اناد، یا ناپسندیدگی. موٹے طور پر اسلام دشمنی کہیں گے آپ؟ اسلام دشمنی. ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دل کا بغض نہیں دکھائیں گے؟ ہوں، اس کے بعد فرمایا وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن ہم اس سے آگے کے درجے کا کام کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم ان کے چہروں پہ جو اثر ہے اس سے بھی دکھا دیں گے دشمنی، اور آپ ان کو ان کی آواز سے بھی پہچان لیں گے. ہوں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِلَحْنِ الْقَوْلِ یا فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. آپ ان کو ان کے چہروں سے بھی پہچان لیں گے کہ اسلام دشمن ہے، چاہے کچھ بھی بولے.
اور ان کی نشانیوں سے بھی آپ انہیں جان جائیں گے۔ اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو آئے دن ایک ایک نئے نئے مسائل اسلامی شریعت کو لے کر اٹھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک بات قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے بالکل واضح انداز میں کہ ان کو اس سے پرابلم کیا ہے اسلامی شریعت سے۔ شریعت ہم کسی کے اوپر تھوپ نہیں رہے ہیں، غیر بالکل مسلم کے اوپر، صرف یہ احکام مسلمان کے اوپر ہیں۔ اگرچہ مسلمان بہت سارے کرنا نہیں بھی چاہ رہے ہیں، لیکن وہ احکام ان پہ سے ساخط نہیں ہوں گے، اور وہ جیسا اس کو چوائس سمجھ رہے ہیں وہ ان کی چوائس نہیں ہے، ان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر نہ کریں گے تو ناپسندیدہ ہے، اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ مول رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک آیت کریمہ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ مسلسل تم سے جھگڑا کرتے رہیں گے، وہ لڑیں گے تم سے، کب تک؟ جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے نہ نکال لیں۔ اگر وہ ایسا کر سکیں، یعنی کر نہیں سکیں گے، بعض کے اوپر ان کا وار چل جائے گا، ان استطاعوا۔ اس کے بعد مومنوں سے خطاب کیا، مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور اسی پہ اس کی موت ہو گئی اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بظاہر پورے اسلام کا معاملہ نہیں دکھ رہا، ایک حجاب کا مسئلہ دکھ رہا، لیکن یہ پورا مسئلہ ہے۔ ٹھیک بہت سارے ایسی باتیں، ایسے اقوال زبان سے نکل رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اسلام میں آیت کا انکار ہو جا رہا، بظاہر وہ سمجھ رہے نہیں اس بات کو، کم علمی کی وجہ سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی معلومات سے لوگوں کو نوازا ہے، ہماری بھی آپ کا معلومات بھی میں اضافہ ہوا بہت ہے، بہت آپ شکریہ۔ کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ایک اور ایپیسوڈ اس تعلق سے کریں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ تھی سیدہ مشکورہ بی بی صاحبہ، جنہوں نے حجاب کے کمپلشن کے تعلق سے بتایا کہ اسلام میں حجاب آپشنل نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے، جو کہ چند نادان عورتیں جو اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کا مہرہ بنے ہوئے ہیں، وہ میڈیا میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملتا، تو ان کی کم علمی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہی ہیں، اور قرآن کی آیت کو جھٹلانا کفر ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی تیاری کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام دشمنی اور اسلام دشمنوں کے تعلق سے جو بولا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ آپ کے پیچھے رہیں گی، جس طرح سے پولیٹیشنز پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیٹیشنز تو ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ جاہل ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، دوسری قوم کے تو چھوڑو، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہ مروا ڈالتے ہیں۔ مثالیں بہت موجود ہیں حالیہ تاریخ میں۔ یہ پولیٹیشنز تو اپنی جگہ ہے، حال ہی میں ایک ویڈیو وصول ہوا جس میں کرناٹک کے کالج کے پرنسپل کو دکھایا گیا ہے، جس میں ایک حجابی لڑکی اپنے دستاویزات پہ دستخط کروانا چاہتی ہے پرنسپل کے، مگر وہ پرنسپل ان لڑکیوں سے اس طرح سے دھتکار کر گرا کر پیش کر رہا ہے، جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ کالج کا پرنسپل ہے یا کوئی خصاب ہے۔ تو ان کے بھی دل میں جو مرض ہے، جو بیماری ہے مسلم دشمنی کی یا اسلام دشمنی کی، وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال یہ خود اپنا گڑھا کھود رہے ہیں، انگار بھر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ اسلامی شریعہ جو احکامات ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ کسی پر ہم تھوپ نہیں رہے ہیں، تو دوسری قوموں کو پریشانی کس بات کی ہے؟ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان رکھنا، ان کو ترقی سے روکنا، کہنا تو یہ کہ ہم سب کا ساتھ دے رہے ہیں مگر ساتھ بالکل نہیں دینا۔ اچھی خاصی خواتین جو پڑھنے جا رہی ہیں، ہاں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کہنا مگر پڑھنے سے روکنا، یہ حجاب، یہ بیوقوف کی بکواس جو کر رہے ہیں، یہ لڑکیوں کو تعلیم سے روکنے کے مماثل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس تک یہ ویڈیو پہنچتا ہے وہ کس طرح سے اس کا نوٹ لیتا ہے۔ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے ناظرین کرام، جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے،
جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پر آپ کو یہ ویڈیو وصول ہوئی ہے، پوری ویڈیو دیکھیے. حالانکہ تھوڑی ویڈیو بڑی ہو گئی، مگر چونکہ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے، ویڈیو پوری دیکھیے، اس کو پورا سمجھیے. اگر کوئی ڈاؤٹس رہے تو آپ ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت. اس کے علاوہ اپنے دوست احباب میں اور اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک میں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.